ہم نظم کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں جی. اس میں 6 سوال بیان کیے گئے ہیں. جو پہلا سوال ہے اور جو چھٹا سوال ہے، پہلے سوال میں ہے یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، حمد کے اشعار کے پس منظر میں اس مصرے کی وضاحت کریں. اور چھٹا جو سوال ہے وہ سوال کون سا ہے؟ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ خلاصہ جو ہے اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے، یہ وہی خلاصہ ہوگا جو اس پہلے سوال میں ہے کہ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ. ٹھیک ہو گیا. اب جب آ جائیں گے اب یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ اس خلاصے کو، تو 4 سے 5 6 چیزیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، انہی کو آپ نے پھیلا دینا ہے، ایکسپینڈ کر دینا ہے. سب سے پہلی چیز آ گئی ہے فکر و دانش. فکر و دانش ہے. اس کے بعد آ گیا اقرار ہے. ترتیب سے میں لکھ دیتا ہوں، ذرے ذرے ذروں کی شہادت ہے. آگے پتوں کی بناوٹ ہے. بناوٹ کو آپ ساخت بھی کہہ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا بعد میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد آبشار. آبشار میں آپ کے دریا بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، ندی نالے نہریں یہ ساری آ گئیں. اس کے بعد گلبانگ ہزار میں ہے، پرندے جتنے بھی ہیں ان کی اقسام آ گئی ہیں. اچھا، خزاں اور بہار ہے، اور ان کو لکھ کے ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. خزاں اور بہار. اچھا، پہلا سوال یہ تھا کہ آیات الہی، اسی میں سارا اس نے خلاصہ بھی سمو دیا، اسی میں بیان کری. فکر و دانش انسان کی سوچ ہے، اس نے سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے کس چیز پہ؟ جو آیات الہی ہیں. 5ویں شعر کے پہلا مصرع جو پہلا سوال بھی ہے، فکر و دانش آیات الہی کون سی ہیں، اس کا اقرار اس نے کس صورت میں کرنا ہے؟ ذروں کی شہادت. جتنے بھی خشکی کے ذرات ہیں جس شکل میں جس صورت میں جہاں پر موجود ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کس ذات کی؟ جو ان کو بنانے والا ہے، کہ کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا. کسی کو کہیں پہ ذرے کو پتھر کا روپ دے دیا، کہیں پہ مٹی کا روپ دے دیا، کہیں پہ ریت کا روپ دے دیا، کہیں نہ کہیں پہ اس ذرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایڈجسٹ کیا ہے. پتوں کی بناوٹ ہے. پتوں کی بناوٹ میں جو ہے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں قسم کے جو درخت ہیں، ان درختوں کے پتے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. ان کے پھول ہیں، ان کے پھل ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیز، ہر ایک درخت کا پتے الگ ہوں گے، اس ہر ایک درخت کا پھل ایک دوسرے سے الگ ہوگا، ہر ایک درخت کا پہ لگنے والا پھول الگ ہوگا، ان کی خوشبو الگ ہوگی، ان کا ذائقہ الگ ہوگا. اس کے بعد آبشاریں ہیں. آبشاروں کا جو ترنم ہے ان کے اندر ایک نغمگی موسیقیت پیدا ہو رہی تھی. جب آبشار کا پانی گر رہا ہوتا ہے اس میں دریا آ گئے، سمندر آ گئے، ندی نالے نہریں، جو ان کے اندر چاہے شور ہے یا سمندر کے اندر سکوت ہے، وہ کس ذات کی طرف مڑ فکر و دانش آیات الہی ہیں، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اقرار کی طرف موڑنا ہے. پرندے ہیں، ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، لاکھوں کے کروڑوں اربوں جو پرندے جس جنگل میں کہیں پہ بیابان میں دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں، یہ سارے پرندے، ہر ایک پرندے کی زبان، ان کی آواز، ان کا نغمہ الگ ہے. وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری، سانے بناوٹ، اس کے اپنے تخلیق خالق کی بیان کر رہی ہیں. ان ساری چیزوں کو، درختوں پتوں کو بیان کیا خزاں اور بہار. شاعر کہتا ہے کہ چاہے یہ ساری چیزیں پھول پتے پھل ہر چیز موجود ہو، بہار آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بنایا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ وہی خزاں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا جی، دوسرا سوال بھی اسی میں ہے. سامنے میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا، یہ خلاصے میں بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تیسرا ہے کہ حمد کی تعریف کریں. تعریف آپ کو پہلے لیکچر میں بتائی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے.
اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ 3 شعر لکھنے ہیں بھئی، یہ کوئی بھی آپ حمد کے اشعار لکھ لیجئے گا، اگر نہیں ہوئے تو میں اس کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آگے جی قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں۔ پہلا جملہ لکھا ہے یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو، تو یہ جو پہلا یا ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، کھانا کھاؤ یا چائے پیو، پہلا جو یا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اے لوگوں میری بات سنو، یہ جو لوگوں کا نون غنہ ہے اس کو ختم کر دینا ہے، تو کیا آئے گا اے لوگوں میری بات سنو۔ وہ ہنستا ہوا بولا، جملہ غلط ہے، قاعدے کی روح سے یہ آئے گا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اگلا ہے جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تمہیں خط لکھوں گا، یہاں پہ آپ نے تو کا اضافہ کرنا ہے، جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو تمہیں خط لکھوں گا۔ یہ اصل میں پرانی چیزیں ہیں، اب تو خطوں کے زمانے لد گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی، در کا مطلب ہی ہوتا ہے میں، تو اس لیے میں نے در حقیقت اسے، میں کو حقیقت کے بعد جو لفظ ہے میں اسے ختم کر دینا ہے آپ نے، میں نے در حقیقت اسے تمام صورتحال بتا دی۔ 5واں ہے اس حمد کے قوافی لکھیں۔ قوافی قواعد کیا ہوتا ہے؟ قافیہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پابند نظم بھی ہے، شروع میں پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا۔ قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کون سا ہے؟ اقرار، پکار، جو شعر کے آخر پہ آ رہے ہیں اگر انہیں غور سے دیکھیں تو اقرار ہے، اس کے بعد پکار، پھر دوسرے شعر میں اقرار، تیسرے شعر کا نگار، چوتھے میں ہزار ہے، 5ویں میں پکار اور 6 میں بہار ہے۔ وہ ہم آواز الفاظ جو کسی شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کے لفظی مطلب ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، پیچھے بیٹھنے والا۔ اس پہ بھی الگ سے لیکچرز موجود ہیں، اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ جو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہوا ہے حمد نظم کا، اس میں ہم نے شاعر کا تعارف پڑھا، حمد نظم کی تعریف پڑھی، نظم کی تشریح پڑھی، خلاصہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور تمام اس کی مکمل جو ایکسرسائز تھی اس کو مکمل کیا۔